الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداه اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریاء۔ حاضرین، باب الخوف من الشرک جو کتاب التوحید کا تیسرا باب ہے، اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حدیث کے راوی محمود بن لبید ہے اور حدیث مسند احمد اور طبرانی کی، کیونکہ مولف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا حوالہ یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن شراح نے جنہوں نے کتاب کی شرح کی ہے انہوں نے اس بات کو واضح کیا۔ محمود بن لبید غالباً سن 96 میں 96 ہجری میں یا 97 ہجری میں 99 سال کے ہو کر مرے، تو اس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر کم تھی، بہت کم تھی۔ اسی بعض علماء نے کہا کہ صحبت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محقق علماء نے کہا ہے کہ صحبت ہے، رویت ہے، اور ماشاءاللہ سما بھی ہے۔ ویسے اکثر حدیث محمود روایت بیان کرتے ہیں کسی بڑے صحابی سے، بہرحال حدیث ٹھیک ہے، سند اس کی اچھی ہے، حسن حدیث ہے۔ محمود بن لبید سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ قال الریاء یقول اللہ تعالی یوم القیامہ یوم یجازی عبادہ اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں کہ مجھے تم لوگوں پر، صحابہ کرام کی جماعت، غور کیجیے ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کے علم اور ایمان کی قوت کو اپنی سامنے رکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھی۔ صحابہ کی جماعت سے خطاب کر رہے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر کا خوف ہے، یعنی تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس بات کا مجھے ڈر اندیشہ ہے۔ تو جب یہ شرک اصغر سنا، شرک تو شرک ہے اور اصغر بھی ہے تو کسی بھی بڑے گناہ سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کتنا ہی بڑا ہو، شرک اصغر ہو کر کے بھی شرک اصغر اس بڑے گناہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اور سلف صالحین شرک اصغر پر رد کرنے کے لیے انہی آیتوں کو پڑھتے تھے، انہی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے جو شرک کی مذمت میں آئی ہے، شرک اکبر کی مذمت میں۔ اس سے شرک اصغر کی سنگینی کو سمجھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود، شہرت کی بھوک، عہدے اور اقتدار کی بھوک، اسی سودے نے بندے کو کیا اللہ سے غافل کہ ہو نام و نشان کیوں کر، بڑائی ہو تو کیوں کر، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی دھن میں لوگ ہیں کہ بڑائی کیسے ہو، نام کیسے ہو، شہرت کیسے پائے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ کوئی بھی کام کرو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی، اللہ راضی اور خوش ہوگا، نیک نامی تمہاری اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کر دے گا۔ نیت خالص رکھو، اللہ راضی اور خوش، جب وہ خوش ہو جائے گا آسمان والوں کو خوش کر دے گا، زمین والوں کو خوش کر دے گا، نیک بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ کہا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے رہا ہوگا، ریاکار بھی کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے کہے گا کہ جاؤ، جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، دیکھو ان کے پاس کچھ جزا اور بدلہ اگر پاتے ہو تو وہاں سے لے لو، تم نے ہم کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تو کام کیا نہیں تھا، جس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا اس سے جا کے کچھ ثواب مانگ سکتے ہو، لے سکتے ہو، کچھ جزا اور بدلہ پا سکتے ہو تو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ وہاں کیا ملے گا؟ کوئی کسی کو نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، مگر سوائے اس دوست کے جس کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پر شرک اصغر کا خوف ہو رہا ہے، آپ اندازہ کیجیے۔ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ شرک اکبر کا خوف کیوں نہیں ہوا، حالانکہ امت میں شرک اکبر بھی ہوگا، اس سے بھی آپ نے ڈرایا ہے کہ میری امت کی ایک بڑی جماعت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، شرک اکبر کرے گی، بت پوجے گی، اس لیے کہ نام و نمود، ریاست، مقام اور مرتبے کی چاہت فطری طور پر اکثر انسانوں کے اندر ہوتی ہے، الا من سلم اللہ، مگر جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں بڑا عالم ہو، ہم بڑے خطیب ہوں، ہمارا شہرہ زہرہ ہو، ہم کو دنیا جانے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی دوسرے میدان میں لوگ اپنے اپنے میدان میں، خاص کر دین سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے اندر اس طرح کی للک ہوتی ہے، اس طرح کی چاہت ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے دیوانہ ہوتے، چاپلوسی کرتے ہیں، وغیرہ ذالک، والعیاذ باللہ۔ تو چونکہ یہ نیچر ہے، فطرت ہے انسان کی،
اللہ یہ کہ جس کو اللہ محفوظ رکھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ شرک اصغر ریاکاری کے دوائی محرکات اور اسباب بہت ہے اور مضبوط ہے, اس لیے اکثر لوگوں کے دل میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے, اس لیے آپ نے ڈرایا. لیکن شرک اکبر, اللہ اکبر, بندگی اللہ کے علاوہ کے لیے انجام دینا, یہ اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ مومن کامل کے دل میں اس کی اتنی سخت نفرت ہوتی ہے کہ عافیت اور امن کے حالات میں اگر کسی مسلمان کو یہ کہیے کہ تم شرک کرتے ہو 1 کروڑ روپیہ دیں گے, اگر کسی مومن کامل کو کہیے کہ تم شرک کرو گے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جا کر چڑھا دو, ایک مومن کامل کہے گا میری گردن کٹ جائے, میں آگ میں ڈال دیا جاؤں, یہ مجھے منظور ہے, لیکن شرک کرنا مجھے منظور نہیں. اور اگر فتنے کا زمانہ ہو تو بھی اللہ رب العالمین اپنے مومن کامل بندوں کو فتنوں کے زمانے میں بھی شرک اکبر سے بچاتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قول حق کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے. قول حق یعنی توحید, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے. بلا اور فتنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ مومن کو محفوظ رکھتا ہے, شرک نہیں کرتا. اور آخرت میں یہی کلمہ توحید آخرت میں بھی آپ کے لیے ذریعہ ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا, موت کے وقت بھی ہوگا, قبر میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. قول ثابت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید, کیونکہ فطری طور پر شرک سے اللہ نے انسان کے دل میں نفرت ڈالی. جو کج فطرت ہوتا ہے, جس کی فطرت الٹ چکی ہوتی ہے, وہی شرک اکبر کرتا ہے. اسی آپ کو شرک اکبر کا خوف نہیں گزرا, لیکن آپ نے یہ پیشن گوئی کیا کہ میری امت کی ایک بڑی جماعت شرک میں مبتلا ہو جائے گی, بتوں کی پرستش کرے گی, اور آج لاکھوں کروڑوں انسان آپ کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز مل جائیں گے. لیکن جو اچھے لوگ ہیں, جو مومن موحد کہلاتے ہیں اور ہیں ماشاءاللہ, ان کے اندر بھی شرک اثر پایا جاتا ہے اکثر کے نزدیک, الا من رحم اللہ. تو اس لیے صحابہ کرام پر شرک اصغر کا خوف گزرا, اکبر کا نہیں گزرا. اور جب ایمان اور علم کے کمال کے باوجود, کمال علم اور کمال ایمان کے باوجود صحابہ کرام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ شرک اصغر کا ہو سکتا ہے, اور آپ نے کہا کہ دیکھو اپنی نیتوں کا جائزہ لو, نیتوں کو خالص کرو, اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو, تو ہم کو, آپ کو اور غیر صحابہ کو, صحابہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو تو اپنے اوپر شرک اصغر کے ساتھ ساتھ شرک اکبر کا بھی خوف کرنا چاہیے کہ کہیں اسے شرک اکبر نہ ہو جائے. جب صحابہ کے اوپر شرک اصغر کا خوف ہے تو ہم تو بدر جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں درجہ ان سے فضیلت میں, علم میں, ایمان میں کمزور ہے نیچے. تو ہم کو تو اپنے اوپر شرک اکبر کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہم سے بڑا شرک تو نہیں ہو رہا ہے, ہم دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے. تو یہ بہت اہم چیز تھی جس کا آپ نے ذکر فرمایا. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت اور محبت کا اندازہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی شفقت اور کتنی محبت تھی کہ آپ نے ان کو ہر خیر کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی, اور ہر شر سے بچنے کی آپ نے سخت الفاظ میں ان کی تنبیہ فرمائی. یوں تو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو خیر خواہ بنایا تھا اپنی اپنی امتوں کا, کہ جو بھلائی وہ جانتے ہیں اپنی امتوں سے شیئر کریں, اپنی امتوں کی رہنمائی کریں بھلائیوں کی طرف, اور ہر برائی سے اپنی امت کو بچنے کی تلقین کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی تو انتہا درجے تک مکمل فرمائی. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صاحب نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی الا كان حقا علیہ ان يدل امته على خیر ما يعلمه لهم وان يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ سمجھایا اور ہر نبی پر یہ حق رکھا کہ وہ ہر بھلائی کو جو وہ جانتا ہے اپنی امت کو بتائے, اور ہر برائی جس کو وہ جانتا ہے اپنی امت کو ڈرنے کی اس برائی سے تلقین کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ خیر خواہی امت کو شرک سے اور شرک کے اقسام سے بچنے کی تلقین فرمائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت اور مہربانی تھی. ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو شرک اصغر اور اکبر سے بچائیں, اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں, اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ شرک کی جملہ قسموں سے ہمیں بچا کر رکھے. دوسری حدیث جو اس باب میں باب الخوف من الشرک میں صاحب کتاب نے ذکر کی ہے, وہ صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار. صحیح بخاری کی روایت. ابن مسعود جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا. ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ نت پکارتا تھا, اللہ کے ساتھ نت پکارتا تھا, دخل النار, تو وہ جہنمی ہوگا, وہ جہنم میں داخل ہوگا. نت کا کیا معنی ہے؟ جس کی جمع انداز آتی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اللہ کے لیے انداز نہ بناؤ. یہ انداز نت کی جمع ہے. کہتے ہیں
فلان ند فلانی، فلاں فلاں کا ند ہے، یعنی مثلہ و شبہ، فلاں فلاں کے مثل ہے، فلاں فلاں کے مشابہ۔ انشاءاللہ گفتگو ایک مختصر وقفے کے بعد پھر جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار، جو مرا اس حال میں کہ وہ اللہ کے لیے ند پکارتا تھا وہ جہنمی ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ند کی جمع انداز آتی، اور جب کہتے ہیں کہ فلان ند فلان، فلاں فلاں کا ند ہے، لیلۃ المعراج میں ہوا، فلاں فلاں کے مشابہ، گویا اللہ کے لیے ند پکارنے کا مطلب کسی کو اللہ کے مثل گرداننا، اللہ کے مشابہ گرداننا، اللہ کے جیسا سمجھنا۔ اللہ حاجت روا ہے، فلاں بزرگ بھی حاجت روا ہے۔ اللہ ہماری فریاد سنتا ہے تو فلاں بھی سنتے ہیں۔ اللہ ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے تو فلاں نبی بھی ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے تو فلاں بھی عالم الغیب ہے، اللہ کے جیسا۔ اگر اس عقیدے اور اس نظریے پہ آپ مڑے اور اس کو پکارتے رہے، اس سے نفع کی امید رکھتے رہے، تکلیفوں کے ازالے کی درخواست کرتے رہے، تو ظاہر ہے کہ آپ مشرک ہوں گے، شرک اکبر کرنے والے ہوں گے۔ اور شرک اکبر کرنے والا اور شرک اکبر کرتا ہوا مر جانے والا، اسی عقیدے اور نظریے پہ مر جانے والا کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا، وہ دائمی طور پر جہنم میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش برسا کر تمہاری خوراک مہیا کی، پھلوں سے روزی دی ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان کی چھت بنائی، زمین کو بچھاون بنایا۔ اس سب کے باوجود کہ یہ کام صرف اللہ نے کیا، کوئی اللہ کا شریک اور پارٹنر نہیں رہا، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے لیے انداز، شرکا، امثال اور نظرا بنا رکھے ہیں، اور اختیارات کو مختلف لوگوں میں، مختلف بزرگوں میں بانٹ رکھا ہے تم۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، کوئی اللہ کے مثل ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کا انجام دائمی جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا اگر بغیر توبہ کے آدمی مرتا ہے۔ کوئی ند کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان مجبور ہے، مقہور ہے، اس کی صلاحیت محدود ہے، محتاج ہے، بے نیاز، ساری مخلوق سے بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کوئی کیسے اس کا شریک ہو سکتا ہے، اس کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ اخلاص آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین سورہ فاتر آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے تم تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ایک اکیلا بے نیاز ہے، قابل تعریف۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 91-92 میں فرماتا ہے ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادۃ فتعالى عما یشرکون۔ اللہ کے پاس اولاد نہیں، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنائی کہ تم اس اولاد کو باپ بیٹے کے مشابہ ہوتا ہے، تو اللہ کو اولاد نہیں ہے کہ تم اس کو اللہ کے مشابہ کر دو، اس لیے اللہ نے اولاد کی نفی کی، کیونکہ اولاد اپنے باپ کے مشابہ ہوتی ہے۔ اللہ نے اولاد کی نفی کی، کہا اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا، کوئی دوسرا کریٹر ہوتا، کوئی دوسرا خالق بھی ہوتا، تو ہر خالق، ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر بلند ہونے کی کوشش کرتا۔ تم اللہ رب العالمین کو جن صفتوں سے متصف کرتے ہو، گندی صفتوں سے اولاد ثابت کرتے ہو، اللہ کے لیے شریک، پارٹنر، ہمسر، ند، شبیہ، مثل شمار کرتے ہو اللہ کے لیے، یہ سب کا سب باطل نظریہ ہے، یہ سب باطل اوصاف ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک صاف۔ وہ عالم الغیب والشہادہ، تم جن صفتوں سے اس کو متصف کرتے ہو اور جو تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، تمام طرح کے شرک سے اور تمام طرح کے نقائص سے اللہ رب العالمین منزہ اور مقدس۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ند بنانا دو طرح سے ہے، ایک ند بنانا اکبر طریقہ ہے، ایک اصغر۔ اکبر والے شرک اکبر کی عبادت اس ند کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا دائمی ٹھکانہ تو جہنم، دخل النار۔ اور ایک ند اصغر ہے، یعنی ریاکاری،
मामूली दर्जे की रियाकारी, नमाज पढ़ रहे अल्लाह के लिए, लेकिन उसमें ख्वाहिश ये कि लंबी नमाज पढ़े, इत्मीनान से रुकू सजदा करे, खूब अच्छी उम्दा क़िरात करे, ताकि कोई सुन रहा है, देख रहा है हमारी तरफ तो ज़रा सा तकल्लुफ़ कर रहे हैं नमाज के अंदर, कोई देखे कि यह आदमी बहुत मुज़य्यन करके बहुत बना सवार के नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, लेकिन दिल में ये भी है कि कोई देख रहा है वो हमारी तारीफ करे। तो इसी तरीके से नीयत बनाना है कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह चाहे और आप चाहे, ये आम तरीके से लोग बोलते हैं, ये भी नीयत बनाना है। मुस्नद अहमद में, नसाई में, इब्न माजा में और दीगर कुतुब अहादीस में मरवी है कि एक शख्स आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के रावी, माशा अल्लाह व शिता, ए नबी जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, सिर्फ आप चाहे नहीं कहा अल्लाह चाहे और आप चाहे, ये और का लफ्ज़ शराकत को बता रहा है। नबी आखिर ज़माना सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया को कह रहा है जो अल्लाह चाहे और आप चाहिए। नजरिया लोगों का ये हो गया है बहुत लोगों का कि जो नबी साहब चाहे, जो फलां बुजुर्ग चाहे वही होगा। यहाँ ये कह रहा है कि अल्लाह चाहे और आप चाहे, तो आपने कहा जअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तुमने मुझको अल्लाह का निद बना दिया, अल्लाह का शरीक बना दिया, अल्लाह के मिस्ल बना दिया। बल माशा अल्लाह वादा, बल्कि वही होगा जो सिर्फ अल्लाह चाहेगा। जाहिर है कि अगर निद अकबर का नजरिया है आपके पास तो दाई भी जहन्नमी आदमी, वो निद असगर है तो फिर ये भी संगीन है और आपके ईमान के लिए बहुत बड़ा नाक़िज़ है। ईमान वाजिब जिस पर जन्नत का दाखिला मौकूफ़ है वो डैमेज है अगर आपकी ज़िंदगी में शिरक है और छोटे छोटे आमाल है। इसी तरीक़े से इस बाब के अंदर आखिरी हदीस सही मुस्लिम के हवाले से साहिब किताब ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस जिक्र की है। हज़रत जाबिर बुज़ुर्ग सहाबी है, मशहूर सहाबी है और कसरत से रवायत हदीस की रवायत करने का शरफ इनको हासिल है। ये भी सहाबी, इनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न हराम ये भी सहाबी जंग उहद में शहीद हुए और इनके जिस्म का मुसला बनाया गया, टुकड़े टुकड़े किया गया। अल्लाह अकबर। दोनों बाप बेटे के बड़े बनाक़िब मशहूर हैं। हज़रत जाबिर की भी उम्र अल्लाह ताला ने बड़ी लंबी की और 70 की दिहाई के बाद इनका इंतकाल हुआ है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी साहब ने फरमाया मन लक़ी अल्लाह ला युशरिकु बिही शैअन दख़लल जन्नह। बहुत वाज़ेह कंसेप्ट, जो कोई अल्लाह से मिले इस हाल में कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया था तो जन्नत में जाए, और जो कोई अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया था, वमन लक़ियहु युशरिकु बिही शैअन दख़लल नार, शिर्क करता हुआ बड़ा तो जन्नत में जाएगा। शिर्क न करने वाला जन्नती है, शिर्क करने वाला और शिर्क पर मरने वाला जहन्नमी। शिर्क जैसा कि आप जानते हैं शिर्क अकबर करके मरा है तो दायमी जहन्नमी, शिर्क असगर करके मरा है या गुनाहों पर इसरार करके मरा है तो फिर वो मामला अल्लाह की मशीयत के तहत। लेकिन शिर्क अकबर असगर से पाक है, कभी कभार गुनाह कबायर हो गए हैं, अल्लाह की मशीयत कहते थे, जैसा कि आप अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात हमारे दर्स में सुन चुके। तो जिसने अल्लाह से मुलाकात की तरह हाले के वो शिर्क करता था जहन्नमी होगा, मुशरिक का ठिकाना जहन्नम। और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, शरीक नहीं करने का मतलब अल्लाह की तौहीद पे था। सिर्फ ये कोई कहे कि मैं शिर्क नहीं करता मगर तौहीद भी नहीं करता, इबादत अल्लाह के लिए खालिस अंजाम नहीं देता, कहता सिर्फ शिर्क नहीं करता, बात नहीं चलेगी। कोई कहे अच्छा मैं अल्लाह की बंदगी करता हूँ, शिर्क भी नहीं करता, लेकिन रसूल की रिसालत को नहीं मानता हूँ, चलेगा? नहीं चलेगा। शिर्क नहीं करते हुआ मरा, इसका मतलब यह है कि तौहीद के तकाजे पूरा करता हुआ मरा, रसूलुल्लाह की शरीयत की पैरवी करता हुआ मरा, ये मतलब हुआ। तो ईमान और तौहीद पे मरेगा जन्नती होगा। गुनाहों पर इसरार किए बगैर मरा होगा जन्नती होगा, गुनाहों पर इसरार करके मरा होगा, शिर्क के अलावा गुनाहों पर अल्लाह की मशीयत के तहत चाहे तो बख्श दे चाहे तो माफ। लेकिन अगर शिर्क करके मरा है और शिर्क अकबर है उसकी जिंदगी में तो दायमी ठिकाना उसका जहन्नम है, दखलल नार, और दायमी जहन्नमी है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नत व मावाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने अपनी जन्नत उसे हराम कर दी। मुशरिक पर अल्लाह की जन्नत हराम, अगर शिर्क अकबर उसकी ज़िंदगी में है तो जन्नत हराम, व मावाहु अन्नार, उसका दायमी ठिकाना जहन्नम, व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है, मुशरिकों का कोई मददगार नहीं है, मुशरिकों के हक़ में किसी की सिफारिश नहीं। सूरह माइदा आयत नंबर 72 में अल्लाह ने फरमाया कि मुशरिक के लिए अल्लाह ने अपनी जन्नत को हराम किया है, उसका दायमी ठिकाना जहन्नम है। अब ये मुशरिक जहन्नमी है, ये अलल उमूम है, जो भी मुशरिक होगा वो जहन्नमी होगा, चाहे वो मुशरिक किताबी हो यानी यहूदी और नसरानी हो, जो इस्लाम पाने के बाद इस्लाम कबूल किए बगैर मर रहा है, शिर्क में मर रहा है, इस्लाम की रसालत को तस्लीम किए बगैर मर रहा है, या गैर किताबी हो, बुत परस्त हो, या खा अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग हों, जो मुसलमान अपने को कह रहे हैं, इस्लाम से अपनी निस्बत रख रहे हैं, लेकिन शिर्क कर रहे हैं, बड़ा शिर्क कर रहे हैं।
عبادات اللہ کے علاوہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، کچھ اللہ کے لیے بھی دے رہے ہیں، کچھ غیر اللہ کے لیے بھی انجام دے رہے ہیں، یا کوئی اسلام سے اناد اور بغض رکھتا ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی مشرک ہوگا مشرک ناتے، اس میں فرق نہیں کر سکتے ہم کہ بت کا پوجنے والا جہنم میں جائے گا لیکن قبر کا پوجنے والا جنتی ہوگا، نہیں، جو بھی اللہ کے علاوہ کو پوجے گا، پرستش کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، آسمانی سابقہ آسمانی دھرم کا ماننے والا ہو جو کینسل ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، یا بت پرست ہو، یا کسی بھی ملت کا ماننے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، اللہ اکبر، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ مشرک تھا، شرک کرتا ہوا بڑا، تو وہ جہنم میں ہوگا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کیا ہے، چاہے وہ انادن کفر کرے، چاہے وہ اسلام کی طرف آتے ہوئے کفر کرے، اور کفر کو محبت، عبادت کو تعظیم، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کو تعظیم، محبت، عقیدت کا نام دے رہا ہے۔ کیسی بھی کوئی شکل ہوگی اگر وہ شرک اکبر ہے کسی کی بھی زندگی میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اسلام سے نسبت رکھتا ہو کہ اسلام سے خارج ہو، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ شرک نہ کرنے والے کے لیے کتنی بڑی فضیلت، اور شرک کرنے والے کے لیے کتنا بڑا سنگین اور بھیانک انجام۔ اللہ رب العالمین شرک کے انجام سے ہمیں اور آپ کو باخبر ہونے اور شرک سے بچنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا